بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجہم حافظون۔ یہ قرآن کی یہ آیتیں آج اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے جنسی جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں وہ کامیاب، یقیناً کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ زنا کی طرف نہیں جاتے، اور اگر وہ یہ فعل کرتے ہیں تو ان کی توانائیاں جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، مزمل ہو جاتی ہیں۔ اسامہ اسودنی کو کہتے ہیں جو کہ اپنی قطار سے پیچھے رہ جائے اپنے کمزوری کی وجہ سے، اور وہ ان کے ساتھ نہ چل پائے، وہ لوگ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ چل پائے، وہ نیشن جو اپنی دوسری نیشنز کے ساتھ نہ چل پائے، وہ سپیشیز جو دوسری سپیشیز کے ساتھ نہ چل پائے۔ تو یہ سارا جو ہے اسامہ میں وہ ویکنیسز ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ نہیں چلنے کے قابل رہتا۔ تو میرے اس جو آج کا ٹاپک ہے اس کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ میں نیو یارک میں اپنے آفس میں تھا اور کمپیوٹر پہ دیکھ رہا تھا، تو ایک آرٹیکل میرے سامنے آیا، تو بڑا سرپرائزنگ تھا ایسا آرٹیکل تھا۔ اسی زمانے میں ایک بک لکھی گئی تھی بیانڈ دا برڈز اینڈ دا بیز، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تھوڑا لکھا، اور اس آئی تھنک وہ MSNBC میں تھا، تو اس میں تھا فار سیکسول ایجوکیشن ڈیلیما۔ تو اس میں جب وہ میرے سامنے آیا تو ان میں انہوں نے کوشچن یہ پوز کیا تھا پیرنٹس کے لیے کہ جو ہم یہ ایجوکیشن اسکول ڈسٹرکٹ میں دے رہے ہیں، یہ دینے کے بعد اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ یہ ہیں۔ تو جب وہ رزلٹ میں نے پڑھے تو وہ بڑے ہی ڈسٹربنگ تھے اور بڑے ہی ہلاکت انگیز تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے، حالانکہ یہ ایجوکیشن جو تھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں فیڈرل لیول پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیٹ کو اور جو اسکول ڈسٹرکٹس ہیں ان کو یہ تھا کہ وہ انہوں نے خود ہی سٹارٹ کیا۔ یہ پہلے 13 اسٹیٹس میں تھیں ادھر ایسٹ کوسٹ میں، پھر آہستہ آہستہ پھیلا۔ تو وہ جب انہوں نے اس کو ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کی وجہ سے بچوں میں یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، پری میچور پریگننسیز، لیک آف ایجوکیشن، اور اس کے بعد اسکول سے نکلنا، پھر اس کے بعد ڈپریشنز ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو وہ بہت زیادہ ایک لسٹ انہوں نے دی وہاں پہ۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پریگمیٹزم ہے، انہوں نے خود ہی ایک پریگمیٹک ٹیسٹ کر دیا ہے کہ ایک عمل کیا اور اس کے رزلٹ جب سامنے آئے تو رزلٹ اگر بھیانک تھے تو اس کا مطلب کہ وہ عمل جو تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو یہ ہے پریگمیٹزم۔ تو اب دیکھنے کا مقام یہ تھا کہ اگر یہ ایجوکیشن ہے تو پھر یہ اتنے بھیانک رزلٹ کیوں؟ تو اس سے میں نے انفر کیا کہ موسٹ لائکلی یہ ایجوکیشن نہیں ہے، بیسیکلی اٹ واز اے ولگر ڈیلیوری آف انفارمیشن ٹو دا چلڈرن۔ تو اب کوشچن یہ سامنے آتا تھا، آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بچے کو آپ ریوالور دکھائیں، کہیں کہ یہ ریوالور ہے اور اس میں یہ اس طرح آپ اس میں بلٹ ڈالیں اور پھر اس طرح اس کو پل کریں اور پھر ٹریگر کریں تو یہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو ریوالور دے دیں اور کہیں کہ اس کو چلائے نا، تو ایک کیوریس مائنڈ جو ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے، وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جب آپ ولگر انفارمیشن ڈلیور کر دیتے ہیں بچوں کو تو چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سیکشول انارکی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے سوچا کہ پھر اس کی ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو ایجوکیشن میں جب میں نے ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ کو دیکھا تو پھر اس کے بعد یہ ڈاکٹر انور کی جو ریسرچ تھی وہ میرے سامنے آئی، پرویز صاحب کا جو وہ تھا پامفلٹ وہ میرے سامنے آیا، تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اوہ دس از دی ایجوکیشن۔
تو اس کے اوپر جو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ایجوکیشن ہے کیا، بچوں کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ اس انرجی کی ویلیو کیا ہے. بیسیکلی یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ اس انرجی کی اہمیت کے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں، اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. تو اس تک جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے ہیومن اور اینیمل میں ڈفرینشیٹ کر دیتا ہوں کہ اینیمل جو ہے لائف جو ہوتی ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم ہیومن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر نہیں سکتے. ہیومن از چینجیبل ہوتا ہے، اینیمل انچینجیبل ہے. تو اینیمل جو ہے وہ سرکولر لائف ہوتی ہے. سرکولر لائف جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سیلف پرزرویشن، فوڈ، سیکس اینڈ پروکریشن، تو وہ ایک سرکل میں گھومتا رہتا ہے، وہ یہی کرتا ہے اور اپنے جیسا ایک پیدا کرتا ہے. ہیومن لائف جو ہے وہ اسٹریٹ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو اس کے علاوہ جو اس میں جو ہے وہ انچینجیبل ہے، جیسے میں نے کہا کہ، اور ہیومن لائف جو ہے وہ چینجیبل ہے. اینیمل لائف میں چوائس نہیں ہے، ہیومن لائف میں چوائس ہے. ہم اپنی چوائس سے جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز کا علم ہو گیا ہے تو وہ علم اس لیے ہونا چاہیے کہ اس پہ ہم عمل کر سکیں. اگر عمل نہیں کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ اینیمل جو ہیں وہ پروکریٹو ہیں. ہیومن بھی پروکریٹو ہے لیکن ہیومن کریٹو ہے. مین اس کی جو خاصیت ہے ہیومن کی کریکٹرسٹک ہے وہ کریٹو ہے، نہ کہ پروکریٹو. پروکریٹو اینیمل ایکٹ ہے. جب ایوولوشنری پروسیس میں جب ہیومن ایوالو کر رہا تھا فرام ایلیمنٹس آل دا وے ٹو پلانٹس اینڈ ایلیمنٹ سے لے کے پلانٹ اور اینیمل کنگڈم تک، تو وہ ساری کریکٹرسٹکس جو تھیں ہر چیز کی وہ اپنے اندر لیتا چلا آ گیا. جب وہ انسانی زندگی کے اندر آیا تو حیوانی سطح اس کے ساتھ آئی. تو جتنی بھی اینیمل کریکٹرسٹکس تھیں، فزیکل کریکٹرسٹک، وہ ہیومن کے اندر بھی موجود ہیں. اس کا کھانا پینا، سونا، اس کا افزائش نسل کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ اینیملسٹک لائف آف ہیومن ہے. اور اس کو قرآن بھی آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. تو یہ والی لائف جو ہے یہ اینیمل کی ہے، بلکہ کئی دفعہ وہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، اس سے بھی گئے گزرے. تو اس کے علاوہ اینیمل میں اور ہیومن میں فرق یہ ہے کہ اینیمل جو ہے اس کی نیچر ہوتی ہے اور ہیومن کی نیچر نہیں ہوتی. یہ ایک اور بڑا سیریس پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کسی اور ٹائم پہ. تو اس کے علاوہ وہ نیچر کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے. تو اس کے علاوہ اینیملز کے اندر کوئی ویلیوز کا تصور نہیں ہوتا، ہیومن کے اندر ویلیوز کا تصور ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو جتنے بھی اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم اور باقی جو جمادات ہیں ان کے اندر کانشیس ہوتا ہے، لیکن ہیومن جو ہے وہ سیلف کانشیس رکھتا ہے. یہ فرق ہے. اور باقی چیزوں کے اندر جو ہے وہی جو ہے انٹرنلی رکھ دی جاتی ہے، اور ہیومن کے اندر جو ہے وہی ایکسٹرنلی جو ڈائریکشنز ہیں وہ ایکسٹرنلی پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو اس لیے کہ ہم اپنی چوائس کو نہ لوز کریں. اگر ہمارے اندر رکھ دی جاتی تو ہم چوائس لوز کرتے ہیں. اس لیے اگر باہر سے ایک ہیومن ہی ہمیں دے تو ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں یا ریجیکٹ کر دیں. جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ حق تمہاری طرف آ گیا ہے، اب تمہیں ایکسیپٹ کرو اور یا ریجیکٹ کرو، یہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ ہے ڈفرنس بٹوین ہیومن اینڈ اینیمل. اب ہیومن جو ہے وہ اس کو کس طرح آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے قرآن نے اس کے اندر کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے جب اس کی پروسیس کر رہے تھے، اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، تو ڈیولپمنٹ کے اندر وہ ساری بات بتاتا ہے. پھر اینڈ پہ کہتا ہے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے اس کو ایک فائنل ورژن، فائنل فارم میں لے آئے. تو
وہ ایک پروسیس میں جا رہا تھا، ایوولوشنری پروسیس میں، اور پھر اس کو ایک فائنل ورژن، فائنل فارم دے دی گئی. اب اس فارم کے اندر ہوا کیا تھا؟ تو خدا کہتا ہے کہ ثم سواہ، اور پھر ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. ٹھیک ہے، نفخ فیہ من روحہ، تو اس کے اندر پھر ہم نے اپنی ڈیوائن انرجی ڈالی. تو جب ڈیوائن انرجی ڈالی تو اس سے ہوا کیا؟ وجعل لکم، تو ہم نے پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بنائیں، مینس کہ وسمعوا وابصاروا وافئدہ، یہ تینوں چیزیں جو تھیں، سمع، بصر اور فواد، یعنی کہ سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ دے دیں. اب یہ فرق کر دیتی ہے ہمیں اینیمل سے. اب ان صلاحیتوں کے علاوہ جہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ خدا نے کہا ہے کہ وہ ہے قلیلم ما تشکر، کہ بہت کم ہیں جو ان فیکلٹیز کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. قلیلم ما تشکر. تو یہ فیکلٹیز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا بار بار ذکر ہے قرآن کے اندر، اور یہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں، ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، چونکہ یہ ہمیں دی گئی ہیں. اسی سے ہمیں اختیارات ملتے ہیں، اسی سے ہمیں چوائس ملتی ہے، اسی سے ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ملتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خدا نے اس لیے رکھی ہیں کہ اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اب یہ دی کیوں تھی؟ یہ فیکلٹیز جو ہیں یہ اس لیے دی تھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی سیلف کی ڈیولپمنٹ کو ہائر سے ہائر کرتا چلا جائے، یعنی کہ وہ سٹیجز جو ہیں ان کو اچیو کرتا چلا جائے. کیونکہ ہیومن جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بلو اینیمل ہوتا ہے، اینیمل کے بعد وہ بلو اینیمل سے اینیمل لیول اچیو کرتا ہے. یہ لیولز ہیں جیسے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ سے تیسرے گریڈ جانا، اور اینیمل لیول سے وہ پھر ایڈم کا لیول اچیو کرتا ہے، ایڈم کے لیول سے پھر وہ انسان کا لیول اچیو کرتا ہے، انسان کے لیول سے پھر وہ مسلم کا لیول اچیو کرتا ہے، پھر مومن کا لیول اچیو کرتا ہے، پھر عبد کا لیول اچیو. تو عبد از دی ہائیسٹ لیول آف ہیومن کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز، پوٹینشیل جو اس کی ہیں جس کو وہ اچیو کر سکتا ہے. اور ہر پیغمبر کو عبدہ و رسولہ کہا گیا کیونکہ وہ عبد تھے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ساری کنسنٹریشن جو حنیفن کی طرح اس پہ لگا دیتے تھے. عبد یہ ہوتا ہے. تو اس کی پوٹینشیل جو ہوتی ہیں وہ کافی حد تک وہ ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں. تو ان پوٹینشیلز کو ڈیولپ کرنا جو ہے یہ ہیومن کا کام ہے. کام بڑا مشکل ہے، جیسے غالب نے کہا پس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان بننے کے لیے بھی ہمیں یہ سٹیپس جو ہیں، یہ جو اچیومنٹس ہیں، ان کو ہمیں گریجولی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر مومن آدم کے لیول پہ ہیں تو آپ فوراً مومن بن جائیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو آدم کے بعد انسان کا لیول اچیو کرنا ہے، اس کے بعد مسلم کا، پھر مومن کا. تو یہ سارے لیولز ہیں. جس طرح ہم پہلی گریڈ سے 5ویں میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی بات. تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں ہمیں فرق رکھنا پڑے گا. یہ سٹیجز جو ہیں اس کو کبھی پھر ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں، یہ جو 7 سٹیجز آف ہیومن ہیں. اب اس میں یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم اس پوائنٹ پہ آئیں. جو فطری تقاضے ہیں جو ہمارے ایوولوشنری پروسیس میں ہمارے اندر آئے تھے، وہ جو ہماری کریکٹرسٹک تھیں، جس سے کھانا پینا سونا، تو یہ جو تھا یہ فطرت، یہ تقاضا خود بخود بیدار ہوتے ہیں. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، تو پیاس بڑھتی جائے گی. اور اگر آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کرتے، اس جذبے کو، اس ایموشنز کو، if you don't satisfy your thirst and you can die. تو ڈیتھ سے پہلے خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اضطراری حالت ہے، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ وہ آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم
آپ کو حرام کو بھی حلال قرار دے سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ کھا لیا کرو جو حرام ہے تاکہ تمہاری جان بچ جائے. یہاں پہ جو دوسرا جذبہ ہے جو جنسی جذبہ ہے اس میں فرق رکھا گیا ہے. حیوانوں میں اس کا جو طریقہ ہے وہ جب تک فیمیل انوائٹ نہیں کرتی وہ نہیں جاتا, تو جب میٹنگ ٹائم ہوتا ہے تو تبھی وہ انوائٹ کرتی ہے اور تب یہ ہوتا ہے. ہیومن کے اندر جو ہے یہ جذبہ جو ہے اس میں اضطراری حالت نہیں آتی اور اس میں ڈیتھ نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں, فرق یہ ہے بہت امپورٹنٹ. اور اگر وہ دوسری چیز اس میں جو امپورٹنٹ ہے, اس سیکشل انسٹنکٹ جو ہے یہ تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ تھاٹ نہیں لائیں گے اس کے بارے میں تو یہ آپ کے اندر بیدار نہیں ہوگی, it doesn't develop. سو تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیں کہ جو سیکشل انسٹنکٹ ہے یہ بیدار, یہ جذبہ اسی وقت بیدار ہوگا جب آپ اس کو خود اپنی تھاٹ سے بیدار کریں گے. ادروائز منتھ گزر جائیں گے. یہ آپ دیکھتے ہیں سائنٹسٹ جو ہیں, ریسرچر جو ہیں, وہ اپنی لیبوں میں بیٹھے رہتے ہیں صحیح رہا سارا دن, and they are not worried about anything else. جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ وہ میرا ایک شعر تھا, پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے, پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے, جان لے تیری سدرۃ المنتہا کیا ہے. تو ہر انسان کی ایک سدرۃ المنتہا ہوتی ہے, اور حضور پاک کی بھی سدرۃ المنتہا تھی کہ وہ خلق العظیم پہ تھے. تو ہر انسان کو اپنی وہ پوٹینشیلز جو ہیں ان کی ایکچولائزیشن کرنی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر, اور وہ کس حد تک کرتا ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو دیٹ از دی سدرۃ المنتہا آف ایچ ہیومن. تو اس میں ہمیں وہی 7 لیول جو ہیں ہیومن کے, جو بلو اینیمل سے لے کے اب تک, اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. وہ جیسے جیسے قرآن قوانین کو اپنی ذات کے اندر ان کی نشو و نما کرتا چلا جائے گا, وہ یہ لیولز اچیو کرتا چلا جاتا ہے, اس کی ساری پوٹینشیلز ایکچولائز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے زیادہ انسانی قوانین ہمارے اوپر لاگو ہوں گے اتنا زیادہ ہم غلام بنتے چلے جاتے ہیں, اور جتنے زیادہ قرآنی احکام ہم اپنی مرضی سے, چوائس سے اپنے اوپر لاگو کریں گے, سیلف امپوزڈ کریں گے, تو وہ ہمیں انڈیپینڈنس اور فریڈم دیتے چلے جاتے ہیں. یہ فرق ہے ہیومن لاز میں اور خدائی لاز میں. ان میں سے ایک جو ہے خدا کا قانون, اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ والذین ہم لفروجہم حافظون. وہ لوگ جو اپنی ان جذبات کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں, اور انون بھی اپنی کتاب میں 2 ہی لفظ یوز کرتا ہے. قرآن میں آیا ہے ایک تو حافظون آیا ہے اور ایک محسنین آیا ہے, جو احسان سے نکلا ہے, الف ہے سواد الف نون حسن. اس میں احسان کہتے ہیں کہ جو ایک سیسا پلائی دیوار, جو ایک سٹی کے ارد گرد ایک کانکریٹ قسم کی دیوار ہوتی ہے, بنائی جاتی ہے تاکہ اس کی پروٹیکشن ہو سکے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ مومنین جو ہیں وہ اس طرح اپنی ان جذبات کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اور حافظون جو ہے وہ پرزرویشن کے لیے, پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن جو ہے وہ ان جذبات کی, اسپیشلی اس میں سیکشل ایموشن جو ہیں اس کی پروٹیکشن اور پرزرویشن جو ہے اس پہ بڑا زیادہ زور دیا گیا ہے. اس کے لیے قرآن نے 2 چیپٹر ڈیزیگنیٹ کیے ہیں, ایک حضرت مریم کا اور حضرت یوسف علیہ السلام. تو یہ 2 چیپٹر جو ہیں اس میں وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ وہ کیا ان کی اہمیت تھی, کیوں انہوں نے اپنی عصمت کے لیے کیا کیا کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ توانائی جو ہے, یہ انرجی جو ہے, یہ ہے کیا, اس کی پروٹیکشن پرزرویشن سے ہمارے اوپر, ہماری ذات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, ہماری تہذیب کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, تمدن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے یا نیچے جاتا ہے, اس کا اسراف جو ہے, اس کا ویسٹ جو ہے, اس سے تمدن پہ کیا اثر ہوتا ہے, انسانی ذات پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں.
تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر انمن کی جو ریسرچ ہے، اس کی جو کتاب تھی سیکس اینڈ کلچر 1934 میں اس نے لکھی. He studied 80 tribal civilizations اور اس میں رہا بھی، اور ڈیٹیل سے اس نے اس کا بڑا اس نے کرائٹیریاز جو دیے ہیں وہ بڑے امیزنگ ہے. وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے میجورٹی کو. کئی دفعہ وہ کہتا ہے کہ یہ والی باتیں جو تھی لوگ کنفیبولیٹ کر رہے تھے اور یہ والا، تو وہ ان سب چیزوں کو اریز کرتا ہے. وہ نئی چیزیں لیتا جو سمجھتا ہے ایز اے سائنٹسٹ یہ تحقیق کے قابل ہے. تو بڑی اس کی ڈیپ انالیسز تھے، ڈیپ ریسرچ تھی. اس کے علاوہ اس نے 6 جو تھی گریٹ سیولائزیشن کو بھی اس نے ڈیپلی ریسرچ کیا، جس میں رومنس تھے، جس میں گریک تھے، مسلم تھے اور چائنیز تھے، اور اس طرح برٹش بھی کیونکہ وہ برٹش سے تھا. تو اس کی یہ سارا جو ریسرچ ہے اس کا لب لباب وہ یہ تھا کہ اس نے یہ دیکھا کہ جو قوموں کی تہذیب و تمدن تھا وہ جنسیات، یہ سیکشل انرجی کی وجہ سے اس میں بہت چینج آتی ہے، اور یہ کنیکشن جو تھا وہ بلڈ کرنا چاہ رہا تھا. اس کے لیے اس نے اپنی لائف جو تھی وہ وقف کر دی تھی اس پرپز کے لیے. اور وہ اس نے پہلے آبویسلی بہت سے لوگوں کو، جیسے ڈاکٹر ریور ہے، فرائڈ ہے، اس زمانے کے لوگ تھے، ان کو ڈیٹیل سے پہلے اس نے پڑھا اور بہت لوگوں نے پڑھا. اس کے بعد اس نے یہ ریسرچ شروع کی. دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ قوموں کے تہذیب اور تمدن کا انحصار جو ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک وہ اس قوم کا نظام کہ وہ کس طرح بناتے ہیں، اور ایک کہ وہ اپنی جنسی توانائیوں کی کس حد تک پروٹیکشن اینڈ پرزرویشن کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں. اگر وہ اس انرجی کو سوسائٹی کے اندر مینٹین کر لیں اور ایکسیس کر لیں تو وہ تمدن بڑا عروج پاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ابھی ہم اس کو آگے فردر الیبوریٹ کریں گے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو پرویز صاحب نے مینشن کیا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے. آئی تھنک اس کو کانٹ نے بھی، ایمینول کانٹ نے بھی شیئر کیا تھا، شاید پرویز صاحب نے وہاں سے لیا ہو. تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کسی تہذیب یا تمدن کو ویلویٹ کرنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تہذیب نے اپنے لیے کس طرح کا خدا تجویز کر رکھا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی آئی تھنک ایک اور پوائنٹ جو اس کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کا نظام کیسا تھا، ایک انہوں نے خدا کس طرح کا تجویز کر رکھا تھا، اور ایک انہوں نے کس حد تک ان توانائیوں کو پرزرو کر رکھا تھا. یہ 3 چیزیں ہیں میرا خیال ہے، وہ 2 کہہ رہا تھا. تو اس کی یہ سٹڈیز جو ہیں، ریسرچ جو ہیں بڑی ویلڈ ہیں، اور آج میرا خیال ہے لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنی اس ریسرچ کے اندر اس کو پھر ان کلچرز کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو اس نے سب سے پہلے ایکچولی 4 میں کیا تھا، لیکن چوتھی کو اتنی وہ بعد میں بتاؤں گا، وہ بڑا میرے لیے بڑا مشکل تھا سمجھنا، لیکن جب میں اس کو سمجھا تو پھر میں اس کو اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو اس نے سب سے پہلا جو کرائٹیریا رکھا تھا تہذیب کی سطح کا، اس کا سٹیٹس، کلچرل سٹیٹس کو، وہ زوئسٹک تھا، یعنی کہ اینیملسٹک. کہ وہ لوگ جس سوسائٹی نے بھی اپنے اندر پری نپچول، جب میں پری نپچول کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے رقابت، شادی سے پہلے میٹنگ، تو پوسٹ نپچول شادی کے بعد میٹنگ. تو یہ پری نپچول اور پوسٹ نپچول یہ 2 چیزیں جس سوسائٹی نے اس کو عام کر رکھا تھا، اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھیں، اور وہ کھلے عام شادی سے پہلے بھی اور شادی سے پہلے بھی ریلیشن رکھتے تھے، سیکشل ریلیشن. تو وہ کہتا ہے کہ وہ زوئسٹک لیول پہ رہتے تھے اور اینیملسٹک لیول پہ رہتے تھے، اینیمل کی طرح زندگی گزارتے تھے. نمبر 2 سیکنڈ لیول پہ اس نے رکھا تھا مینسٹک سوسائٹیز. تو اس کا کرائٹیریا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ارریگولرلی تھوڑا بہت وہ ریسٹرکٹ کرتے تھے، باقی نہیں کرتے تھے، کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. تو جن سوسائٹی نے میڈیم طور کے اوپر ان کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا پری نپچول اور پوسٹ نپچول ریلیشنز کو،
تو اس میں چیسٹٹی کا ہلکا سا آنسر تھا، باقی نہیں تھا. تو وہ جو تھے وہ مینسٹک لیول، ہیومن لیول، جو آدمی کا لیول ہوتا ہے اس کے اوپر رہتے تھے. تو اس میں وہ تھوڑے بہت کام کر سکتے تھے سوسائٹی کے اندر، کوئی سڑکیں بنا لی، کوئی یہ کر لیا، وہ کر لیا، کچھ تھوڑی سی ان کے اندر کریٹیو ایبلٹیز آ جاتی تھی. پہلے والے میں تو کریٹیو ایبلٹیز ہی نہیں. اس کے بعد وہ تیسری کو رکھتا ہے ڈیسٹک، جس کو آپ کہہ لیں کہ خدائی کہہ لیں یا. تو اس میں ڈائٹی میں اس ڈیسٹک میں جو رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ سوسائٹی پری نپچول اینڈ پوسٹ نپچول چیسٹٹی کو بہت اسٹرکٹلی آبزرو کرتی تھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جو سوسائٹی پری نپچول اور پوسٹ نپچول چیسٹٹی کو آبزرو کرتی تھی، بلکہ ایک پوائنٹ پہ وہ لکھتا ہے کہ وہ سوسائٹی پری نپچول سیکشل ریلیشن شپ جو تھے ان کو معاشرتی جرم سمجھتے تھے. اور یہ قرآن کی بھی یہی حالت ہے کہ قرآن کسی بھی پری نپچول ریلیشن شپ کو کسی بھی طریقے سے جائز قرار نہیں. تو وہ سوسائٹی جو تھی وہ کہتا تھا کہ وہ ڈیسٹک لیول پہ وہ ان میں کریٹیو ایبلٹیز زیادہ ہو جاتی تھیں، وہ انرجی جو پرزرو کر لیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ مندر شندر یہ گرجے چرچے بناتے تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ پوائنٹ تھا جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اس نے ایک اور کرائٹیریا رکھا، مگر اس کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر پایا، لیکن آئی سم ہاؤ گاٹ اٹ. اس نے اس کو رکھا کہ وہ انٹلیکچوئل تھا، انٹلیکچوئل ورڈ نہیں اس نے یوز کیا تھا، اس نے کیا تھا ریشنلسٹک. سو ریشنلسٹک جو سوسائٹی تھی وہ ڈائریکٹ ریشنلسٹک کے اوپر نہیں آتا. وہ کہتا یہ ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو سوسائٹی ڈیسٹک لیول کے اوپر فار لانگ ٹرم رہتی ہے اور پھر وہ انرجی کو پرزرو کر لیتی ہے، تو اس کے پاس اتنی انرجی ہوتی ہے کہ اس کی ہائر فیکلٹیز کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر ان ہائر فیکلٹیز سے وہ انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں اور ریشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں اور پھر کریشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اس میں اس نے جو ایگزامپل تھی جیسے رومنز تھے، جیسے مسلم امپائر تھی، یا باقی جو اس نے مینشن کیے ہیں برٹش وغیرہ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے وہ آپ اگر پیچھے جائیں وکٹورین ایج سے اس سے بھی پہلے، تو وہاں پہ تو یہ حالت تھی کہ جہاں لیگ کا لفظ آ جاتا تھا تو اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال دیتے تھے، ایون وہ بے شک ٹیبل کی لیگ کیوں نہ ہو. تو وہ یہ کانسیپٹ جو تھے ان کے اندر تھے وہ ان پر. بلکہ اگر آپ آئی تھنک انون نے اپنی ایک جگہ پہ یہ لکھا تھا کہ جب مسلمان چونکہ ان کے اندر کوئی پہلے سیکشل بندشیں نہیں تھیں عرب کے اندر، تو جب اسلام آیا تو جب یہ ایجپٹ اور اسپین گئے تو وہاں پہ انہوں نے کرسچنز اور جوز کے ساتھ شادیاں شروع کر دی. تو یہ اس نے اپنے پوائنٹس کے حساب سے لکھا تھا کہ وہاں کی عورتوں میں پری نپچول چیسٹٹی کا بہت اسٹرانگلی خیال رکھا جاتا تھا. تو جب ان کی پرزرو انرجیاں ان عربز کے ساتھ ملی تو بڑی زیادہ تیزی سے ترقی ہوئی. یہ اس کا اپنا ایک خیال ہے، وہ اچھا بھی ہے. تو یہ جو ہے سوسائٹی جو ہے جو ریشنلسٹک ہے وہ اس وقت تک نہیں ڈیولپ ہوتی جب تک ڈیسٹک سوسائٹی ایک لانگ ٹرم پیریڈ نہ لے لے، کیونکہ اگر تو وہ مذہب بن جاتا ہے تو پھر تو وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ یہ ویلیوز کو پرزرو کرتے رہتے ہیں اور پھر اس سے ان کی ہائر فیکلٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ریشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر اس سے وہ جو ہے زیادہ کریشن کرتے ہیں، جس میں وہ رومن مسلم اور یہ سوسائٹیز کا ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ جو شادی کے بعد، ابھی وہ شادی کی طرف آئے گا کہ یہ تو پری نپچول ہو گیا نا کہ پری نپچول میں بڑی اسٹرکٹ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے. تو پوسٹ نپچول میں شادی کے بعد کہتا ہے کہ شادی کے بعد کی جو ضوابط جو اس کے کنڈیشنز ہیں اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی، وہ اس وقت تک تعمیری نتائج پیدا نہیں کرتے جب تک شادی سے پہلے پری نپچول چیسٹٹی مینٹین نہ کی جائے.
یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ پوسٹ نپچول ریگولیشن جو ہیں وہ اتنے تعمیری نتائج پیدا نہیں کرتے اگر پری نپچول چیسٹی مینٹین نہ ہو. تو یہ اچھا پوائنٹ. تو اس کے علاوہ قرآن میں بھی ہے کہ جو نکاح سے پہلے کوئی ایسا ریلیشن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں انہوں نے متاع وغیرہ کا کانسیپٹ دیا ہوا، مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. کوئی ایسا کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے. قرآن کسی بھی صورت میں، بلکہ اس نے کہا ہے کہ اگر تمہارے لیے نکاح کرنا ناممکن ہو تو ضبط نفس کرو. یہ ہے، صرف ایک ہی حکم ہے. تو یہ یعنی کہ کنٹرول آن یور دیز ایموشنز اور ان کی پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن کرو. تو یہ تمہاری ذات کی ڈیولپمنٹ کرے گی. اور اس کی طرف میں آتا ہوں کہ وہ ذات کی ڈیولپمنٹ ہوتی کیسے ہے، وہ کس طرح ہماری ذات کی جو ہائر فیکلٹیز ہیں ان کو یہ ڈیولپ کر. تو پھر اس نے شادی کی کیٹیگریز جو تھیں اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا کہ اس نے ان سارے سیولائزیشنز میں، سب کلچروں میں 4 طرح کی شادیاں دیکھی. ٹھیک، ایک شادی تھی اس کو وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹ مناگمی، یعنی کہ اس کے اندر ایک بیوی اور ایک خامند، اور بیوی بھی وہی رہے گی، خامند بھی وہی رہے گا ساری عمر تک جب تک مر نہ جائیں. ایکسپٹ ایک چوائس، ایک ایکسیپشنز ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ اڈلٹری یا وہ چیٹ کرے تو اس صورت میں نکاح جو ہے وہ ٹوٹے گا، ادروائز مرتے دم تک رہیں گے. جو موڈیفائڈ مناگمی تھی جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایک وائف اور ایک ہسبینڈ وہ اکٹھے رہیں اور اس نکاح کو حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ مینٹین رکھیں، اور اگر وہ نہ چل سکے تو اس میں طلاق کی صورت بھی ہو، وہ ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے معاہدہ. تو یہ موڈیفائڈ ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایبسولوٹ پالیگمی، اس میں وہ کہتا ہے کہ جو پالیگمی ہے وہ بیسیکلی اس میں مرد جو ہے وہ اور عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن جو عورت ہوگی وہ اسی کے ساتھ رہے گی. اور جو موڈیفائڈ مناگمی تھی اس میں وہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت اگر چاہے تو وہ چھوڑ کے جا سکتی ہے. تو یہ 4 صورتیں اس نے دیکھی ان پوری سیولائزیشنز میں. تو ان کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے. تو پہلی پری نپچول میں وہ کہتا ہے کہ جو سوسائٹیز نے یہ جس میں زوئسٹک، منسٹک اور ڈائسٹک سوسائٹیز تھیں، اس میں وہ جو تھی ڈائسٹک کو، جس میں پری اینڈ پوسٹ نپچول چیسٹی کو مینٹین رکھا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ تھی اور سب سے زیادہ انرجی اویلیبل تھی، تعمیری انرجی، کنسٹرکٹیو. تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ جو ایبسولوٹ مناگمی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت عرصہ چل نہیں سکتی، اور اس میں وہ فیمیل ریولٹ کر دیتی ہے، یا وہ ایک جس طرح آپ کسی ایموشنز کو ریسٹرکٹ کریں تو وہ جو ہے وہ ایک پرورجن کا راستہ اختیار کرتی ہے. تو وہ پرورٹڈ سچویشنز میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کتاب تھی 10 years in monastery، تو وہ اس میں وہ سارا بتاتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، یہ جو سیلیبیسی ہے اس کے اندر. تو یہ جو تھی اس کے اندر موڈیفائڈ مناگمی کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بہتر، جس کو قرآن بھی سیکنڈ کرتا ہے کہ آپ نکاح کریں اور مینٹین رکھیں. اگر ایسی حالت آ جائے کہ آپ مینٹین نہ کر سکیں تو آپ ایبسولوٹ مناگمی پہ بھی وہ کہتا ہے، لیکن وہ بعد میں اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے لانگ ٹرم. تو یہ تو اس نے جو کرائٹیریاز بنائے تھے جس کی بیس کے اوپر یہ سارا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی کنکلوژن کرتا ہے. تو کنکلوژن میں وہ یہ کہتا ہے کہ جس سوسائٹی میں جتنی زیادہ سیکشل اپرچونٹیز دیں گے وہ سوسائٹی اتنی ہی ویک ہوتی چلی جائے گی، اور ان کے اندر سوشل انرجی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور وہ اپنی ان انرجی سے اس سوسائٹی کے اندر کریٹیو ایبلٹیز کھو دیتے ہیں، اور وہ سوچنے سمجھنے کی جو ان کی قوت فکر اور عمل ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. قرآن میں بھی ہے، وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وَلَا يَزْنُونَ
ولا یزنون، کہ وہ لوگ جو زنا کی طرف نہیں جاتے اور مومن نہیں جاتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو جاتے ہیں جو اس طرح اس کے خلاف جائیں گے، تو یلقا ساما، تو ان کی توانائیاں جو ہیں وہ بہت مزمل ہو جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ اصول ہم اس سے اب سائنس بھی ہمیں یہی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس نے کنکلوڈ کیا کہ اگر میل چیسٹی جو ہے وہ اسی وقت پروڈکٹیو اینگل پہ جائے گی، تعمیری عمل کی طرف جائے گی، جب تک فیمیل چیسٹی بھی مینٹین ہو. فیمیل چیسٹی کا مینٹین ہونا بھی بہت ضروری ہے میل چیسٹی کے تعمیری نتائج نکالنے کے لیے. تو یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم اس انرجی کی طرف آئیں گے تو آپ امیجن کریں کہ ایک سیڈ ہوتا ہے، ایک سیڈ جو ہوتا ہے کسان اس کو زمین کے اندر ڈالتا ہے، تو وہ سیڈ جو ہے ایک ہیوج درخت بنتا ہے، اس کے اندر اتنی پوٹینشیلز ہے اور پھر ہزاروں آم اس میں لگ جاتے ہیں، تو اس کے اندر ہزاروں سیڈ اور ڈیولپ کرنے کی پوٹینشیلز ہوتی ہیں. تو یہ سیڈ بیسیکلی جو سیڈ ہے، جو یہ سیل ہے جو جس کو سپرم اور ایگ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی سیڈز ہیں. ان کا ضیاء جو ہے، ان کا پانی کی طرح بہا دینا، قرآن جو کہتا ہے مصافحین، وہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے، وہ انسانی ذات کو ویک کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے انور نے کہا ہے کہ اس کی پرزرویشن جو ہے وہ اگر آپ زیادہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے، جس سوسائٹی میں نے بھی یہ زیادہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی تھیں وہ سوسائٹی ویک کرتی. اس کے بعد قرآن بھی اسی سینس میں جس طرح انور نے کہا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں کی عصمت پہ زور دیتا ہے. حضرت مریم کی اور حضرت یوسف کی کہانی کے اندر یہ ساری ایکسپلینیشنز ہیں کہ وہ جہاں پہ محسنین کا ذکر کرتا ہے وہیں پہ محسنات کا ذکر کرتا ہے، جہاں پہ حافظین لفروجہم کا ذکر کرتا ہے وہیں پہ ہی وہ حافظات کا بھی ذکر کرتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے اتنی ہی فرض ہیں جتنی باقی سب کے لیے. تو میل اور فیمیل میں وہ کوئی فرق نہیں رکھتا، دونوں کے لیے محسنین بھی آیا ہے، دونوں کے لیے حافظین بھی آیا ہے. تو پروٹیکشن آف میل اینڈ فیمیل انرجی اینڈ پرزرویشن جو ہے، جتنی زیادہ پرزرو ہوگی، جتنی زیادہ اویلیبل ہوگی سوسائٹی کے پاس سوشل انرجی، وہ سوسائٹی اتنی زیادہ ترقی کرے گی. وہ اپنی ساری کنسنٹریشن جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ فرائڈ کو اس نے کوٹ کیا تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو فرائڈ نے کہا تھا کہ فرائڈ چونکہ اس وقت سبلیمیشن پہ کام کر رہا تھا، تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، آگے بھی آئے گا. تو اس میں یہ تھا کہ سیکشل انرجی کو جب آپ ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اسٹرین کرتے ہیں، تو آپ تو باڈی کے اندر ایک نروس ٹینشن اور مینٹل ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ جسے عصبی تناؤ کہتے ہیں، وہ پھر ایک ایسی راستہ، کیونکہ اس کا آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا، تو آؤٹ لیٹ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جیسے غصہ ہے تو اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں، اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو وہ سبلیمیٹ کر جاتا ہے کسی اور ڈائریکشن میں، پروڈکٹیو اینگل میں، ڈسٹرکٹیو میں نہیں. آپ اگر اس کو بہا دیں گے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا. غصہ آ گیا، آپ نے شیشہ توڑ دیا، ڈسٹرکٹیو ہو گیا. غصہ آ گیا، کنٹرول کر لیا، آپ بہت زیادہ انرجی آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. آپ جا کے گاڑی صاف کرتے ہیں، آپ کو بالکل پین نہیں ہوگی. تو یہ جو پرزرویشن آف انرجی ہے، یہ یاد رکھیں ہر ایموشنز کے اندر انرجی ہوتی ہے، ہر ایموشنز کے اندر انرجی ہوتی ہے. ایموشنز ہوتے ہی ہماری عمل کے لیے فیول ہوتے ہیں. ایک جذبہ محرکہ جو ہوتا ہے ہمارے عمل کا، وہ ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایموشنلی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں پیشنیٹ نہیں ہوں، میرا عمل نہیں ہو رہا ہوتا، ادھر ادھر چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے کل کر لوں گا. اگر میں پیشنیٹ ہوں وہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو جذبات ہیں یہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ایک خاص ایکشن کے لیے.
تو ایکشنز کے لیے یہ جذبات کا جو ہے ہونا، اس میں وہ کہتے ہیں سائیکالوجی میں، فرائڈ کہتا ہے کہ اب چونکہ ہیومن اور اینیمل کنگڈم کے اندر سیکشل ایموشن جو ہے تو موسٹ اسٹرانگسٹ ایموشنز ہے، اور یہ اگر اس کا کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایک کنسنٹریٹڈ فارم اختیار کر لیتا ہے. وہ کنسنٹریٹڈ فارم جو ہے سبلیمیشن میں چلے جاتی ہے، اور پھر وہ جا کے آپ کی ہائر فیکلٹیز کا فیول بن جاتی ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے، بجائے یہ کہ پروکریشن ہو وہ کریشن کی طرف چلے جاتی ہے. تو یہ ہے اس کا، آگے میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. تو یہ اس کے کنکلوژن میں وہ جو باتیں بتا رہا ہے قرآن، اس کو ساتھ ساتھ سیکنڈ کرتا چلا جاتا ہے. شادی کے قسم کی تجویز کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی قرآن اس کو سیکنڈ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے جو نکاح کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ نکاح کے بعد بھی ایون قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محسنین غیر مسافرین، کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اپنی ان انرجیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پرزرو کرتے ہیں، اور پانی کی طرح نہیں بہا دیتے. تو ان سیڈ کی جو ڈرینیج ہے، جو اس کی ویسٹ ہے، وہ اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک کسان ہے، اس کے پاس سیڈز ہیں اور وہ جا کے زمین کے اندر اگر پرپز کے لیے اس کو کر رہا ہے تو پھر وہ اس سے ہزاروں اور چیزیں ڈیولپ ہوں گی، اور اگر وہ چکی میں ڈال کے کھا جاتا ہے تو پھر وہ سیڈ ضائع ہو گئے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہماری ذات کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. فرائڈ نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ بھی ان جذبات کو سیکریفائز کرتے ہیں فور بینیفٹ آف ہول ہیومینٹی، تو وہ جو ہے اپنی ان توانائیوں کو اپنے ہائر فیکلٹیز کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو سبلیمیٹ کرتے ہیں، جس میں قرآن کے اندر بھی یہ بات سبلیمیشن کی آئی ہے. وہ کہتا ہے کہ القاظمین الغیظ، کہ غصے کو جو ہے، اپنی حرارت کو جو ہے وہ کنٹرول کرو، سبلیمیٹ کرو، اور اس کو پروڈکٹیو چینل کے اندر ڈال دو. تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب وہ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کو پروڈکٹیو اینگل کی طرف لے جاتے ہیں. تو وہ سوسائٹی جو ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ گرو کی ہیں جو جس کے اندر یہ پروسیس موجود تھے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو اس کے جو کنکلوژن تھا کہ جس سوسائٹی میں بھی اس نے دیکھا کہ سیکشل انارکی زیادہ تھی، پری نپچول پوسٹ نپچول چیسٹی مینٹین نہیں تھی، تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہیونگ دا نالج، ان کے پاس نالج ہوتا تھا لیکن وہ اس نالج سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. وہ بیسیکلی روٹ کاز کو نہیں سمجھتے تھے، سپرفیشل چیزوں کو ٹھیک کرتے تھے اور روٹ کو نہیں سمجھتے تھے. تیسری چیز کہ وہ اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، وہ اپنی لوز کر دیتے ہیں. محاسبہ خیش جو ہے وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی لوز کر دیتے ہیں اور چیزوں کو سرسری دیکھتے ہیں، اور ان کی رائے بندی بدائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے سوسائٹی کے اندر پروٹوکالز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پروٹوکالز پہ چلتے ہیں، کوئی اپنے مائنڈ سے نہیں سوچتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس انرجی کی ڈرینیج کی وجہ سے انسان کی فیکلٹیز جو ہیں سوچنے سمجھنے کی وہ ویک ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ یہ اس کی جو ایک کنکلوژن یہ ہے کہ جو سوسائٹی نے بھی، جس سوسائٹی نے بھی یہ کیا تھا، وہ سوسائٹی 3 جنریشن سے زیادہ زندہ قوم نہیں رہ سکتی. اور ایک جنریشن کو اس نے 33 ایئرز میں ڈیوائڈ کیا تھا. سو رفلی سینچری جو ہے، وہ سینچری کے بعد وہ نیشن جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور دوسری نیشن سے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کافی ریسرچ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، تو اس میں اب یہ عنوان کی اس کتاب کو لے کے ہر کوئی اس کو ایویلویٹ کر رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا حال ہوگا اگلے فیوچر میں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو فرسٹ ٹائم یہاں پہ فریڈم دیکھی گئی تھی، سیکشل فریڈم، دیٹ واز ان 1960 اینڈ 1970s. 60s میں شروع ہو، کیونکہ اس کے بعد جو تھی یہ جو کانٹراسیپٹیو پلز کا کانسیپٹ آیا تھا نا،
تو اس سے بہت زیادہ تیزی سے ایک سڈن سرج ہوئی تھی. تو اس سے یہاں پہ بہت زیادہ یہ انارکی پھیلی, اور بائی 2000 وہ کہتے ہیں کہ ایوری ٹین از سیکشولی ایکٹیو. سو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری سوسائٹی نے 1960 میں اپنے اس تقاضے کو چینج کیا سوسائٹی کے اندر, تو 100 ایئرز جو ہیں وہ تقریباً بنتے ہیں 2060. سو 2060 تک یہ سوسائٹی وہ یہ آلریڈی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ ویک ہو کے دوسری سوسائٹی سے پیچھے چلے جائے گی. ایکچولی بہت زیادہ انٹلیکچوئل نے بھی یہ یہاں پہ, میں زبیگنیو برزنسکی جو اسٹریٹجسٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اس نے کہا تھا کہ if United States does not make right decision for next 20 years they are gonna go behind. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسپیڈائٹ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا پروسیس, جو کہ 100 ایئر میں ہونا تھا, وہ اتنی اس میں تیزی کیوں آئی. اس میں کئی ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیل فون ہیں, یہ جو گیجٹس ہیں, یہ جو انٹرنیٹ ہمارے سامنے ہے, اس کے اوپر اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہوئی ہیں سیکس سے ریلیٹڈ کہ وہ انسانی توانائیوں کو اور ویک کر رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انور کی بات کو بھی صحیح کر رہا ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے, اور قرآن کو بھی یہی ویلیڈیٹ کر رہا ہے. انور کی ایک کنکلوژن یہ تھی کہ اگر کسی سوسائٹی نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے اور انتم العالون رہنا ہے, تو اس کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو میل اور فیمیل کو ایکول رائٹس دینے پڑیں گے, اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی سوسائٹی کے اندر منیمم ایٹ لیسٹ, اگر فل نہیں, ریسٹرکشنز لگائیں گے کسی بھی سیکشل اپرچونٹی کے اوپر. تو جتنی زیادہ وہ لگا دیں گے اتنی زیادہ وہ زیادہ دیر تک چلتی رہے گی, اور اس کی انرجیاں جو ہیں, سوشل انرجی جو ہے وہ پرزرو رہے گی, اور اس کے تھرو وہ سوسائٹی کے اندر کام کرتے رہیں گے. اور ان اپرچونٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کہ یہ وہ کہتا ہے کہ ان فواحش کی طرف مت جاؤ. اور وہ اپرچونٹی کو کس لیول پہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ ایون تمہارے ذہن کے خیالات جو ہیں ان کے اوپر بھی پابندی. یعنی کہ جو وہ کہتا ہے نا, وہ تو چور کو نہیں اس کی ماں کو مار رہا ہے, یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خیالات سے کو بھی اس طرف نہیں لاؤ. تو ما ظاہر و ما باطن, تو یہ جو ہے یہ قرآن اس لیول تک ان اپرچونٹیز کو کم کرتا ہے. تو یہ تو تھی انون کی سرسری سی کنکلوژن جو میں نے دی ہے, کہ اس نے کس طرح ایویلویٹ کیا, کس طرح ریسرچ کیا, کس طرح اس کو ڈیوائڈ کیا, اس نے 3 لیول کے اوپر, پھر اس نے ان کو کس طرح سے پوسٹ نپچولی ان کو ڈیوائڈ کیا, اور پھر اس سے جو کنکلوژن اپنے ڈیٹا سے لے کے ڈیٹا کو اس پہ اپلائی کیا, اور اس کے بعد یہ کنکلوژن نکالی. تو یہ کنکلوژن ہم اس کو قرآن سے بھی میچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال سائنس اور قرآن ایک ہی بات کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انرجی جو ہے یہ ہے کیا. فرائڈ نے سب سے پہلے اس کو نام دیا تھا لبیڈو کا, اس کے بعد اس کو کرتے کرتے سیکشل انرجی, پھر سائیکک انرجی, پھر سائیکک انرجی سے اس نے اس کو کہا کہ اس کے اوپر فرائڈ بھی ایگری ہے, ریور بھی ایگری ہے, یہ انمن بھی, اس کو وہ کہتے ہیں یہ سوشل انرجی ہے. سو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکشل ایکٹ ہے یہ اٹس ناٹ اے پرائیویٹ ایکٹ آف 2 humans, اٹس ناٹ اے بایولوجیکل ایکٹ فار 2 humans, اٹ از اے سوشل ایکٹ. اٹس اے سوسائٹی کا ایکٹ ہے, سوسائٹل ایکٹ ہے. یعنی کہ سوسائٹی, جس قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو قانون, جو احکام ہم دیتے ہیں وہ تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے, اس کا پوری ہیومینٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر پوری ہیومینٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے تو کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قانون میں کوئی رد و بدل کرے, کیونکہ اس میں پوری انسانیت کا بینیفٹ ہے. رد و بدل صرف ہم یہ لوکل جو مین میڈ لاز ہیں ان کے اندر کر سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہم نے خود ہی بنائے ہیں, ہم خود ہی رد و بدل کر دیتے ہیں.
لیکن جو خدا نے بنائے ہیں ان کے اندر وہ چونکہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، کلیکٹیو بینیفٹ ہے اس کے اندر، اس لیے اس میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چینج لا مبدل علیہ کلمہ، تو وہ نہیں چینج کر سکتے. تو اس لیے کہ یہاں پہ بھی جو اس کو سوشل انرجی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اس کی سزائیں بھی جو ہیں نا، قرآن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو سزائیں جو ہیں وہ سوسائٹی دیتی ہے. جو کسی کو اگر آپ نے کسی نے کوئی اڈلٹری کیا تو سوسائٹی کورٹ میں لاتی ہے اس کو. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو تھپڑ ماریں اور گھر سے نکال دیں، یہ والے وہ جو ترجمے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے. تو سوسائٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، تو اس کو سائیکولوجیکلی اور فزیکلی جو بھی ٹریٹمنٹ اس کی کرنی. تو یہ انرجی جو ہے یہ ایک بیسیکلی اگر آپ ایوولوشن میں بھی دیکھیں تو جیسے ہی بگ بینگ سے فزکس ڈیولپ ہوئی، ایلیمنٹس ڈیولپ ہوئے، پھر ایٹم مالیکیولز ڈیولپ ہوئے، کیمسٹری ڈیولپ ہوئی، پھر اس کے بعد سیل ڈیولپ ہوا، پھر اس سے بایولوجی ڈیولپ ہوئی، تو اس وہاں سے زندگی کی نمود ہوئی. اور وہاں سے آگے جب زندگی چلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ دا سیکشول ایموشن اور انسٹنکٹ جو تھی، دس واز دی وائٹل فورس ان دی ایوولوشنری پروسیس. اور اسپیشیز کا مینٹین رہنا بھی اسی وجہ سے تھا. بے شک وہ پروکریٹو تھی اس وقت جب جو کہ اب کریٹو بن سکتی ہے. تو ہمارا اس میں اینیمل اور ہیومن میں فرق یہ تھا کہ اینیمل تک تو یہ پروکریٹو تھی اور ہیومن میں آ کے یہ کریٹو ہو سکتی ہے. It depends on us. If we want to make this social energy into creative energy, it's all depends on us. اور اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو then we stay at the procreative level. تو this is what there is. Now, اس کے بعد جو میں نے ہیومن سائیکالوجی میں دیکھا اس کو میں نے اس طرح سے اس کا ایک چارٹ بنایا تھا، لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ انرجی جو ہے، یہ انرجی سوشل انرجی جو ہے یہ فیول ہوتی ہے، یہ فوڈ ہوتی ہے ٹو ہیومن فیکلٹیز. نمبر 1 اس کے تھاٹ پروسیسز کی، نمبر 2 اس کی امیجینیشنز کی، نمبر 3 اس کی میموری کی، نمبر 4 اس کی پرسپشن کی، نمبر 5 اس کی انٹویشن کی، اس کی تھنکنگ کی، اس کی ریزن کی. یہ ساری جو ہائر فیکلٹیز آف ہیومن ہیں یہ اس کا فیول ہیں. اگر ہم ان کی پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن کرتے ہیں so the energy goes towards those faculties to develop them at a higher level. So human self ki development at a higher level, you require to have this energy. If you draining this energy, your higher faculties not developing at the right way. So یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ہائر فیکلٹیز میں، کیونکہ ہم نے اپنی لوور فیکلٹیز تو ساری ڈیولپ کر لی ہوتی ہیں پیدائش کے بعد، چلنا پھرنا، ہاتھ کو یوز کرنا، آنکھ کو یوز کرنا، کان کو یوز کرنا، ٹانگوں کو یوز کرنا، یہ ساری ہم نے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہم نے ریپیٹڈلی ان کو کر کے ہم نے بڑا ایکسپرٹ کیا ہوتا ہے، تو باڈی ہمارے لیے خود ہی کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنی جو انر فیکلٹیز ہیں، ہائر فیکلٹیز ہیں، ان کو ڈیولپ نہیں کیا ہوتا. آپ کو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا ہم کہتے ہیں نا مائنڈ اوور میٹر، باڈی از اے میٹر، مائنڈ جو ہے از اے کمانڈر ان چیف. کمانڈر ان چیف جو بھی کہے گا وہ پوری باڈی کو سننا پڑے گا، وہ آپ کا ہارٹ ہو، کڈنی ہو، لنگ ہو، آپ کا بلیڈر ہو، آپ کا باؤل ہو، آپ کا کوئی انٹرنل آرگن بھی جو ہے وہ سب سروینٹ ٹو یور کمانڈر ان چیف. آپ یقین کریں میڈیسن میں ہم کرتے ہیں، اور اگر کسی کو بلیڈر کی پرابلم ہے، وہ فریکوینٹ سی ہے، اس کو فریکوینٹلی باتھ روم جا رہا ہے، تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اس کی ٹریننگ کرے، بلیڈر ٹریننگ مائنڈ سے. وہ اس کو 4 بجے 6 بجے اور 8 بجے ہی پیشاب آئے گا اگر وہ اس کو کنٹرول کر لے گا. تو rather than bladder is pushing me to do something, I will tell bladder to follow me. This is how human is. This is how human should work. Nobody should tell us what I have to do. وہ ہم باتھ روم کی طرف دوڑ جاتے ہیں، وہ ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، وہ ہمیں اس کو ڈرائیو کرنا ہے.
تو اس لیے ہیومن جو ہے وہ جب اپنی ہائر فیکلٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے تو سب اس کے سب سروینٹ ہوتے ہیں، اس کے انٹرنل آرگن بھی ایک ایکسٹرنل آرگن بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے. اور میڈیسن میں اب چونکہ ہم یہ پریکٹس بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کا بلڈر بھی سنتا ہے، آپ کا باؤل بھی سنتا ہے، ہارٹ بھی سنتا ہے. اور یوگی تو اپنی ہارٹ کو 20 30 ریٹ تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں جم میں وہ اپنے ہارٹ کو 40 میں، تو نارمل جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہارٹ کو 40 ریٹ پہ لے جاتا ہے. ہمارے یہاں 70 80 پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں ہارٹ. تو یہ مائنڈ جو ہے یہ آپ کی مائنڈ از اے کمانڈر ان چیف. یہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. مسئلہ چاہنے کا ہے. وہ ہم جب چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ وٹ ایور یو کین امیجن یو کین ڈو اٹ. سو دس از ویری پاورفل. A thought becomes reality. What you imagine, you can have a physical. خدا نے امیجن کیا کائنات بنانا، کائنات فزیکل فارم میں آ گئی. اگر انسان امیجن کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیجن کی وہ دنیا جو وہ چاہتے تھے اس دنیا میں، وہ 23 سال میں وہ دنیا ایگزسٹ کرنا شروع ہو گئی تھی. دس از دا پاور آف مائنڈ. وہ معجزے سے کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا وہ تو نے یہ پلک جھپکتے میں کیسے کر دیا. وہ یہ ان کی فیکلٹیز تھیں، مائنڈ فیکلٹیز. وہ غصے میں نہیں آتے تھے، وہ کنٹرول کر کے وہ ساری انرجی کو اپنے پاس رکھ کے اس کو یوز کر لیتے تھے. وہ ہر ایموشنز کو بیلنس رکھتے تھے. ان کی فیکلٹیز جو تھیں وہ بیلنس تھی. تو وہ جو انسان یہ جتنا زیادہ کرتا جائے گا وہ زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا. وہ اپنے مائنڈ سے دنیا کریٹ کرے گا. ہم نے جب آخرت میں جانا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس باڈی تو نہیں ہونی نا، تو ہم نے تو پھر بھی کریٹر ہی ہونا ہے. تو پھر وہاں پہ ہم کیسے باڈی کے بغیر کریٹ کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے جیسے خدا کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں اس دنیا میں ان فیکلٹیز کو ٹرینڈ کرنا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے تاکہ اس سے ہم کریٹو اور کریٹو ہوتے چلے جائیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اب اس میں ایک پوائنٹ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور میں پرابلی وہ اس کے اوپر ختم کروں گا کہ یہ ایک تو یہ ہیومن فیکلٹیز میں اس کا فیول ایز اے فوڈ یوز ہوتی ہے، ایز اے فیول یوز ہوتی ہے. دوسرا یہ یوز ہوتی ہے پروکریشن کے اندر. ٹھیک. تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ فرائڈ نے اس کو ٹچ کیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا سا اور الیبوریٹ کیا. ایک ہمارے اندر، ہمارے ہیومن کے اندر وی ہیو سیلف ڈیفense میکینزمس. ڈیفenس میکینزم جو ہوتے ہیں وہ ہمارے باڈی کو انگزائٹی اور اس کنفلکٹ سے بچانے کے لیے ہمارا ڈیفenس کرتے ہیں. تو اگر میرے اندر کوئی کنفلکٹ ہو تو ہم ڈیفenس میکینزم یوز کرتے ہیں. دو کی میں بات کروں گا باقی. تو یہاں پہ لیٹ سے کہ جو ڈوئل مائنڈ ہوتا ہے کہ جو سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. تو ڈوئل مائنڈ جو ہوتا ہے وہ جب یہ سوچتا ہے، اور جیسے ہیومن سائیکالوجی میں نا دا بیٹل بٹوین ٹو ٹینڈنسی ود ان این انڈیویجول، تو وہ انڈیویجول میں شیطان بھی ہوتا ہے، اس انڈیویجول میں انسان بھی ہوتا ہے. وہ انسان اور شیطان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے تھاٹ کے اندر. اب تھاٹ کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے، مثلاً فرض کریں کہ میں نے پینسل ٹیبل پر پڑی ہے چرانی ہے، تو فوراً جو تھاٹ ہے وہ آئے گی کہ یار یہ ایکٹ اچھا نہیں ہے، نہ کر. لیکن میرا جو شیطانی مائنڈ ہے وہ کہے گا کوئی بات نہیں، اس کے پاس تو 5 7 پڑی ہوئی ہیں، ایک اٹھا لے، کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ میرا جو انسانی مائنڈ ہے وہ کوشش کرے گا کہ اس تھاٹ کو سپریس کرے. سپریشن از اے ہیومن ڈیفenس میکینزم. تو پہلی دفعہ چوری کرنے میں سپریشن جو ہے وہ بڑی شدت سے آتا ہے آپ کے پاس کہ یہ نہ کر. اچھا، اگر وہ شیطان اس سے طاقتور ہوا تو وہ ایکٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کو سپریس نہیں کر پاتا اس تھاٹ کو. تو اب کیا ہوا کہ شیطان حاوی آ گیا اور وہ ایکٹ ہو گیا. ونس دی ایکٹ از ڈن دین یو ڈیولپ اے گلٹ. او یار یہ کیوں میں نے کیا، میں نے جا کے دراز میں رکھ دینی ہے، پینسل یوز بھی نہیں کرنی. تو وہ جو گلٹ ہے وہ اب آپ کے سب کانشیس میں چلی جائے گی. when it goes to your subconscious it bothers you ongoingly. یار کیوں کیا تھا.
تو اب وہ کانسٹنٹ بادر سم گلٹ جو ہے you cannot carry it all the time with you, and we have so many other guilts which are we carrying every day and we are struggling with them. تو منافق تو بہت ہی زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اس کی سزا یہ ہوتی ہے, خدا کہتا ہے نا ہم سریع الحساب ہیں, وہ اس کو ہر وقت سزا دے رہا ہوتا ہے کہ وہ انہی تھاٹس انہی گلٹس کے اوپر جو ہے نا فگر آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں. فرائڈ نے اس کو تھوڑا سا کہا تھا کہ یہ کچھ اچھا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کر رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سب کانشیس میں چلا جاتا ہے یہ گلٹ جو ہے, دین یو ہیو ٹو ریپریس اٹ. سپریشن نہیں کام کیا, دین ریپریشن جو ہے یہ اب کانشیس, جس کو ایگو کہتے ہیں, ایگو ایکٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یہ ایگو ایکٹ ہوتا ہے جو کہ اب باڈی ہیومن کو ان کنفلکٹ سے, ان پینفل سچویشن سے نکالنے کے لیے اس کو ریپریس کر دیتا ہے. اس ریپریشن کے ڈیفense میکنزم کے اندر یہ انرجی یوز ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو اب اندازہ کریں کہ جتنے زیادہ منافق جو ڈوئل ہوں گے وہ ان کے اندر اتنی زیادہ گلٹ ہوگی, اور جتنی زیادہ گلٹ ہوگی سب کانشیس میں, تو وہ انکانشیسلی اپنے سب کانشیس میں کانسٹینٹلی ہمیشہ کے لیے وہ انرجی ناٹ نوئنگ یوز کرتے رہیں گے. تو امیجن کریں کتنی انرجی وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان گلٹی تھاٹس کو ریپریس کرنے میں. That was mind boggling for me. جب میں نے اس کو thoroughly سمجھا تو میں نے کہا this is it. یہ منافق کو کیوں خدا نے جہنم کے پس درجے پہ رکھا, اس کی ریزن یہ تھی. تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو ہے یہ ریپریشن کی جو ڈیفense میکنزم ہے یہ کانسٹنٹلی ڈرین کر رہی ہوتی ہے ہماری اس میں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, اور ہمارا اسٹریٹ رہنا, وحدت رہنا, عہدت پیدا کرنا, وننس پیدا کرنا, قل ہو اللہ کہنا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اپنے شیطان کو مسلمان کرنا, جیسے حضور پاک نے کہا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جو کہنا وہ کرنا کتنا امپورٹنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری اس انرجی کی پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن ہے. اور جتنی سوشل انرجی کسی کے پاس ہوگی اس کے بینک کے اندر اتنا وہ آگے جائے گا. تو اپنے بینک میں آپ کہتے ہیں نا کہ سارا خرچی نہ کر لیا کرو, کچھ رینی ڈیز کے لیے بھی رکھ لو. تو یہ جو انرجی ہے اس کو اپنے بینک میں پرزرو کر کے, پروٹیکٹ کر کے, سنبھال کے رکھ لیں. وہ فرائڈ کہتا ہے کہ آٹومیٹیکلی انکانشیسلی وہ آپ کی ہائر فیکلٹیز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں, سوچیں نہ سوچیں, وہ خود ہی ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح آٹومیٹیکلی وہ انکانشیسلی آپ کے سب کانشیس میں آپ کے ریپریشن میں جا رہی ہوتی ہے, اسی طرح آپ کی ہائر فیکلٹیز میں بھی جا رہی ہوتی ہے. تو this is very very crucial to understand. تو یہ ایکچولی ایجوکیشن ہے جو میں سمجھاؤں کہ اس انرجی, سیکشل انرجی کی, کہ ہمیں اس کو کس طرح سے پرزرو اینڈ پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس کو کس طرح سے, یہ کتنی پریشیس ہے ہمارے لیے, اور اس کی ڈرینیج جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے, ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ضائع کر سکتی ہے. تو یہ جو ہے اگر ہم ہیومن نہیں بننا چاہتے تو ٹھیک ہے, اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کی پرزرویشن ہے. تو یہ جو میں سمجھاؤں نٹ شیل وہ یہ ہے کہ اس کی پرزرویشن اور پروٹیکشن جو ہے وہ اس لیول تک ہمیں کرنی ہے کہ ہم اس کی اپنی ہائر فیکلٹیز کا ایک پارٹ بنا لیں. جس طرح یہ ریپریشن کا پارٹ بنتا رہتا ہے, اسی طرح یہ ہماری ہائر فیکلٹی کا بن جائے تو کیا ہی کہنے ہیں, پھر تو مزہ آ گیا. اقبال کا ایک شعر ہے, اس سے معذرت کے ساتھ اقبال کہتا ہے کہ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. تو میں نے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کیا ہے معذرت کے ساتھ. میں نے کہا تمیز بندہ و بندی, یعنی کہ میل اینڈ فیمیل میں اگر تمیز کرتے ہیں تو یہ فساد آدمیت ہے. حضر ہے چیراں دستہ سخت ہے فطرت کی تاثیر, کہ اگر ہم یہ کریں گے تو فطرت جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑتی. پھر وہ کہتا ہے نا کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, سڈن ڈیتھ. تو یہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ
ہم ان چیزوں کو جو جب ہم رد و بدل کرتے ہیں تو اس سے پرابلم آتی ہے. سو انسانی ذات کی ڈیولپمنٹ میں جو نٹ شیل میں دین جو ہے یا ذات کی ڈیولپمنٹ میں وہ یہ ہے کہ انسانی ذات جو ہے وہ جو اس کی جو انسانی جذبات، جس کے اندر انرجی، جس کے اندر یہ ساری توانائی ہوتی ہیں، ان کو اپنے مائنڈ کے تحت رکھے، ان کو سبلیمیٹ کرتا رہے، اس کو ری ایکشن میں نہ لائے بلکہ اس کو ایکشن میں لائے، اس کو سوچ سمجھ کے کرے. انڈر دی انفلوئنس آف ہائر برین the emotion should be under the channelize them under the higher brain, and higher brain has to be under the Quranic values. So this is what deen is basically. آپ کے emotions, this is 3 layered step. So emotions should be under your higher intellect, higher brain, your mind, and mind should be under. اگر آپ مائنڈ کو فری چھوڑ دیں گے تو وہ اسٹرے ہو جائے گا، وہ کہیں غلط چلا جائے گا. یہ جتنا بھی انٹلیکٹ ہے یہاں پہ آج، وہ انٹلیکٹ کی میں ڈیفینیشن پڑھ رہا تھا تو ستیہ ناس ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ کسی سوسائٹی میں انٹلیکٹ ہوتے ہیں اتنی سوسائٹی ڈوب جاتی ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ کے اوپر قرآن ہونا چاہیے اور ایموشنز کے اوپر ہیومن انٹلیکٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے سیکوینس، دس از وٹ ہاؤ وی ڈیولپ آور higher faculties and potentials. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. So thank you very much.